یہ ایک ایسی خوشبو کی کہانی ہے جو زمین سے نہیں جنت سے آ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ معراج کی مقدس رات آسمانوں کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ اسی سفر کے دوران اپنے ایک ایسی حیران کن خوشبو محسوس کی جو نہایت پاکیزہ، نہایت دلکش اور غیر معمولی تھی۔ اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی ہے۔ یہ وہ عورت تھی جسے تاریخ میں ماشتہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث کی مستند کتب میں بیان ہوا ہے، جن میں مسند احمد اور صحیح ابن حبن شامل ہے۔ یہ کہانی ہمیں لے جاتی ہے مصر کے اس دور میں، جب زمین پر سب سے بڑا ظالم حکمران فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النازعۃ 79-24، فرعون نے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اسی ظالم کے محل میں ایک مومنہ عورت رہتی تھی، جس کا کام فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنا تھا۔ وہ ایک عام عورت تھی، لیکن اس کا ایمان غیر معمولی تھا۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے فوراً پوچھا، کیا میرا باپ تمہارا رب ہے؟ اس مومنہ عورت نے جواب دیا، نہیں، میرا رب وہ ہے جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے، اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کا امتحان شروع ہوا۔ یہ خبر فوراً فرعون تک پہنچائی گئی۔ فرعون نے اس عورت کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے اور فرعون کو رب مان لے، لیکن اس عورت کا دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ فرعون نے اسے دھمکی دی، اسے عذاب سے ڈرایا، لیکن ایمان وہ روشنی ہے جو اللہ جس دل میں ڈال دے، اسے دنیا کی کوئی طاقت تجھا نہیں سکتی۔ پھر فرعون نے ایک انتہائی ظالمانہ حکم دیا۔ ایک بڑی دیگ میں تیل کو کھولایا گیا۔ اس عورت کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ایمان سے انکار کرے، ورنہ اسے اور اس کے بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایک ماں کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس کے سامنے اس کے اپنے بچے تھے۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے سامنے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ یہ منظر کسی بھی انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اس عورت کا ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ جب اس کے سب سے چھوٹے شیر خوار بچے کی باری آئی، تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل لرز گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے حکم سے اس شیر خوار بچے نے اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، صبر کرو، بے شک تم حق پر ہو۔ یہ معجزہ اللہ کی طرف سے اس مومنہ عورت کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اس عورت کو خود اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، اس نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کی کامیابی کو چن لیا۔ صدیاں گزر گئیں، محل مٹ گئے، فرعون خود اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہے۔ سورۃ النازعۃ 79-25۔ پھر اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، لیکن اس مومنہ عورت کی قربانی اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ یہ خوشبو اس بات کی گواہی تھی کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف آسان وقتوں کا نام نہیں ہے، ایمان وہ ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی اللہ پر قائم رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے، لیکن اللہ کے لیے دی گئی قربانی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ایک عام عورت جس کے پاس نہ فوج تھی نہ طاقت، لیکن اس کے پاس ایمان تھا، اور یہی ایمان اسے ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔